اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات پڑھیں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مرشد کی بارگاہ ہے ولیوں کا ہے ٹھکانہ مرشد کی بارگاہ ہے ولیوں کا ہے ٹھکانہ یہ لال ہے علی کا دیکھو ادب سے آنا تمام حضرات ابھی آپ کے سامنے حدیث قصہ علامہ جناب محمد رضا صاحب پڑھیں گے صلوات پڑھیں گے صلوات پر محمد و آل محمد دست دعا برائے قبولی حاجات بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمتی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ عطف بہا حر الوباء الحاوتم والمصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ادرکنی یا حجاب کبریا اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم قیم آل محمد خاندان عصمت و طہارت بلند صلوات دست دعا بلند رکھ الہ العالمین پروردگار سلطنت کائنات دا واحد و یکتا خدا بے مثل و بے مثال اللہ حنان و منان و جبار و ستار اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وسطی محمد و اہل بیت محمد دی عزت و عظمت دا ایک دکھا دیا جملہ آکھنا چاہنا ابتدا ہے مجلس ہے میرے اللہ تینو اس وقت دا وسط ہے جس وقت عالمہ غیر معلمہ بی بی ثانی زہرا دختر علی ابن ابی طالب 70 قدم دے فاصلے تھے جڑے بہنوں دے برا بیٹھے ہو 70 قدم دے فاصلے تھے سار تے قرآن رکھ کے آدھی آئی زمین جھکیو میں برا دا سجدہ دیکھا مرحبا واللہ دعا قبول ہو گئی گریہ بلند ہو گیا آہو پکار آ گئی جڑی سار تے قرآن رکھ کے آدھی آئی زمین اچھی ہو میں بھرا دا سجدہ دیکھا بھرا کوئی جواب سیدزادہ دیوے آئے کوئی نہ بھرا آکھیا زمین بھیڑا دے دل بڑے نازک ہوندن تے میں حسینہ تے او آلیے زمین جھکیو میں نکسدہ زینب نہ ویکھے مالک اس وقت دا وسطی بانی مجلس برادر محترم جو نیک ارادن قبول فرما
انہوں نے بھائیوں دے اتفاق اتحاد کے مدہم فرما رزق مال جان عزت سیت اولاد تین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اور ایک جملہ تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا کہ جڑی یہ دعا منگتے ہیں سید زادہ یہ دعا قبولیت حاجات برادر دیکھو سجدہ اس دی ذات نو سونا لگتا ہے۔ تیرے میرے آقا امام علی علیہ السلام فرمائیں کہ رحمان اللہ میں نہ جنت دے لالچ نو سجدہ کردہ نہ دوزخ دے خوف دی وجہ تو سجدہ کردہ، میں علی ابن ابی طالب سجدہ اس واسطے کردہ جو تیری ذات لائے کے سجدہ ہے۔ تو اس دردی یہ کہنات تے ہر ممبر تے میرا یہ بیان ہے، اس دردی یہ کہنات تے دو ہی مین بارگاہ ہیں، دو تجربہ کر لوے ہے تجزیہ کر لوے ہے، دو ہی مین بارگاہ ہیں۔ پہلی بارگاہ دا نام بارگاہ توحید یعنی مسجد خدا، جتھے انسان اپنی قیمتی پیشانی جھگا کے 14 دا وسیلہ دے کے اس رحمان کو لوگو جھمک دے۔ دوسری بارگاہ اس دھرتی کائنات تے اس بارگاہ دا نام ہے بارگاہ حسین ابن علی، جتھے انسان کائنات دیاں پریشانیاں لے کے آندا ہے تے بطول دا بچڑا اتھو مطمئن کر کے گلے دے۔ تو اس واسطے دعا بہت ضروری ہے، بندہ 24 گھنٹے سر سجدے چ رکھ کے اس رحمان دا شکریہ ادا کردہ رہے، اس دی عبادت کردہ رہے، لیکن اس دے کولو کچھ منگے نہیں۔ اللہ فرشتے نواد ہے میں کوئی اس دی عبادت دا بہت آجا یہ دی عبادت واپس کر دیو، میں تو اس واسطے انسان و جن پیدا کیتا ہے جو عبادت کریں، عبادت کر کے میں رحمان کو کچھ منگیں تے میں عطا کریں۔ تو مالک برادر محترم بانیان مجلس تا پرخلوص اہتمام لنگر نظر و نیاز سیو محنت قرب جوار تو آئے ہوئے شادات و مومنین مومنات انہوں تھوڑا مضبوط کرو بھائی۔ مالک سب دی ڈپٹی نوکری میں نا چیز دے عجم و سخن مالک قبول فرماوے۔ تو انہوں تھوڑا ٹیٹ کرو تلے جھک جاندے ہیں۔ تو عجب ہے میرے پاس تو میں بارگاہ امام اچ بہ کے اس رحمان نو مخاطبہ کہ جڑا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے علیم بذات الصدور بھی ہے، یعنی جڑا دلان دے راز ہے بہتر جند ہے۔ تو التجا ہے پروردگار علم جزے لگے تیرے وسط مظلوم کربلا دے ذکر دا، جس دے ذکر نو تائیں اللہ نے قیامت تائیں جاری و ساری رکھے۔ باریان دی جو نہیں کھا جاتے انہوں نے قبول فرما، انہوں نے گھرہ تے رحمتہ برکتہ دے نزولت فرما، رزق مال جان عزت سیت اولاد خاندان خانواد سب نو بیت اللہ دا حج مظلوم کربلا دی زبانی نصیب فرما، امام زمانہ دے ظہوری تاجی دعائی دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت فرماؤ۔ دیکھو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، تے تسی ہونے آغاز مجلس سے ہونے تھکے بیٹھے ہو، یہ مومن دی شان تا نہیں نا، کیونکہ یہ صلوات اللہ رب العزت نے انسان تے واجب کیتی ہے، کیونکہ جدوں ایسا عمل ہے جڑا اور رحمان خود بھی کردہ ہے، پہلے آپ کی تے پھر سان بھائی جان حکم دیتا ہے، تو تسی عبادت سمجھ کے صلوات تلاوت فرماؤ، زحمت سمجھ کے نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہو قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال سمعت فاطمة انک لدخل علی برسول اللہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له
أعيذك بالله يابت من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآلہ فقلت نعم إن جدك تحت الكساء صلوات فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات الله قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخساوتي وهماوتي لامهم لامي ودامهم دمي يولموني ما يولمهم وياذنوني ما ياذنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم آل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا مارا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وأي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معه تحت الكساء صلوات فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال ولي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا مذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة إلا ونذر رحمت وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا مذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجتهم إلا وكذا الله حاجة فقال علي إذن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك وإن لم تعرفني نفسك اللهم عرفني نبيك وإن لم تعرفني نبيك اللهم عرفني رسولك وإن لم تعرفني رسولك اللهم عرفني حجتك وإن لم تعرفني حجتك وصلى على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام في الدنيا وشفاعة الحسين عليه الصلاة والسلام في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين الہ العالمین بحق محمد و اہل بیت محمد پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ دی کلام پڑھیا قبول و منظور فرما پاک سیدی دی کلام دے تلاوت دے دورانیاں جتنی دفعہ خلوص قلب نال صلوات تلاوت کی تھی گئی مالک انہوں شرف قبولیت عطا فرما حدیثی کی سادی تلاوت دے دورانیے جتنا لنگر نظر و نیاز پیش کیتا گیا ہے پانی دودھ مٹھائی مالک اسنو شرف قبولیت عطا فرما اور اس دا جو اجر و ثواب بتصدق علی و بطول بدست امام زمان علیہ السلام اتو جو اجر و ثواب بانیان دے من جملہ مرحومین مرحومات شہداء لاوارث مرحومین علماء کرام خطبہ ذاکرین عظام طلباء ازاداران مظلوم کربلا سب دینا میں عمالی درج فرما پروردگار اج مظلوم کربلا دے چیلم دو دن ہے پروردگار کائنات جبوں غریب حسین دی بہن ہر بہن بسم اللہ چلو میں ایک سطر مسیب دی فقط ایک سطر مسیب دی تلاوت کر دینا عبادت اضافہ ہو جائے
میں آکھے خیرات سب تو زیادہ غریب ہے حسین دی بہن یار بہن دے برا بیٹھے ہو یا فرد براواں دیاں بہناں بیٹھیاں میں سوالیاں تھوڑے تھے سارے مجمع تے میرا سوال ہے پردے چ آئی ہوئی ماواں بہناں دیاں تے میرا سوال ہے انصاف نال دسو اگر کہیں غریب تو غریب بہن دا بھرائی مر ونجے چیلم کتنے دن بعد ہوندا بسم اللہ بولو یار 40 دن بعد میں بسم اللہ کراں 40 دن بعد کئی غریب بہن دا برائی مر ونجے کیا قسمت علی دی دھی دی جیندے 18 برا مارے گئے تے ایک بہن دی اجازت ملی ازادار ہو جائے کوفہ تو کربلا تو بلبک تو اسکلان تو کراجیا ازادارو سفر کریں دی پہنچیے شام دے امن نبھا کے امن آکھا شام دے امن نبھا کے ازادارو آج میری سین جگیر علی اکبر کربلاؤ دے بننے دے آکے آدھی کھلی حسین بہن کت روی حسین حق بندہ تو جو شہید ہو جائے میں بہنم میں 40 دن بعد تیرا چلم کرا ایڈی غریب بہنی تیرے قتل دے بعد مسلمانہ ساڑے ہتھیں تے رسیاں پوا چھڑیاں سن قیدی بنا کے بازاریں چ پھریں دے رہے ازادارو جدہ کوفلہ پہنچے ہیں نا جگیر علی اکبر دے بننے تے مجاور جناب عبداللہ انصاری جڑا حدیث کی سادہ سیدزادہ راوی ہے اے ادھے میں دکھے ترائی محمل ایک بیمارے جیندی جھکی ہوئی کمرے جیندی آنکھیں پانی نہیں رد پئی باندھیے کوئی ازل دے پرددارن اے ادھے میں قریب آیا میں سلام دیتا ہے ضعیف پردیسی مسافر میرا سلام ہوئی حسین دی پاک دے وارث فرمایا علیکہ سلام چاچا جابر میرا ہی سلام ہوئی ازاداران مدلوں میں کربلاؤ جابر آدھائے پردیسی میں نے جاننا ہے سید آدھائے ادا تو جاننا جدہ میرے نانے دا صحابی آئے ازاداروں سید آدھائے میرے نانے وسیعت کی تھی آئی جابر اللہ دی دھرتی ہے جو تم وہ انسان ہے او خوش نصیب انسان ہے جے میری جلدے پنجویں دادا اور ویکھنا ہے اے محمد فرمایا تے میرے بچڑے محمد باقر دادا اور ویکھنا ہے جابر آدھے پردیسیاں مسافر آئے جنگل نہیں ریا اتھے کربلا مولا بن گیا اتھے بطول دے پتران دا کھیر مرحبا ازاداروں جابر آدھے پردیسی اگر تیرے پرددار ٹھرن دے آدھین ود پرددار لاچا اگر نہیں ٹور سکتے ود نومید دا واللہ ماروان اس ویلے امام فرمایا جابر اے کوفہ ٹھری اے کربلا ٹھری اے شام ٹھری اے اسکلان ٹھری اے نگری بھراواں دیو اے اگر بہن نہ ٹھرے توات اس ویلے جابر آدھائے وات ایک کربل دا پند کوئی شام دے پند تو اوکھت نہیں سجاد مولا دی رت ودی میں تو توڑی محبت ویکھیے سجاد مولا دی رت ودی تے ویر کر کے آدھن جابر بھامے شام دے پند تو سوکھائے تے پند کربل دے سہرا دا پر دل نہیں آدھا ای نگری ویچ ٹورے آلیا بہن برادر میں سجاد تے وین کر کے آدھے میں ذات دا سید ہاں جابر تے تیرے نال کرنا وعدہ ایکو گزرن دے اسوار تھی کہ تے کو غازی کچھ نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پروردگار مجلس اعزا قبول فرما بانی مجلس دا تمام قبول فرما انہاں دے رزق مال جان عزت سیت اولاد اضافہ خیر فرما جتنے آزاداران مدلوں میں کربلا اے ذکر شامل ہوئے سارے نو امام زمانہ دی زیارت تو مشرف فرما اور امام زمانہ دا ظہور جلد فرما اللہم صلی علی محمد پتہ
पता जनाब पता बैठे तुम आराम में बैठे तकसीम कर दी सलात पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद सलवात की सौगात है।